تھوڑا اس سے کبھی نیچے ہو گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، اور یہاں بیٹھے ہوئے چھوٹے اور بڑے دین و ایمان سے تعلق رکھنے والے، آپ سب کو یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور دین کی باتیں سننا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندو، ہم کو یاد کرو، ہم تم کو یاد کریں گے. آپ یہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو قرآن مجید کے کہنے کے مطابق اللہ آپ کا بھی تذکرہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک شرط ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے. آپ یہاں آئے ہو، یہاں بیٹھے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ جاؤ چلو بیٹھیں، آج شعبان کی 14ویں یعنی 15ویں رات ہے، دن آئے گا، کل برکت حاصل ہو جائے گی. کوئی اس ارادے سے آیا ہوگا کہ چلو دیکھتے ہیں کون کون لوگ آ رہے ہیں، سنیں گے. تو یہ نیت اعلیٰ نہیں ہے، اچھی نہیں ہے.
نیت تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی جو بات قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کی جائے گی اس کو زندگی میں لائیں گے، اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو پھر یہاں آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا بہت مبارک، بہت مبارک، اتنا مبارک کہ آپ یہاں سید پور کے علاقے میں کوئی کرسی میں بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہے، لیکن آپ کا تذکرہ اللہ عرش الہی کے فرشتوں میں کر رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ خود کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم کو یاد کرو، ہمارا تذکرہ کرو، تو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر تم عمل کے لیے آ رہے ہو، ارادے کے لیے آ رہے ہو، زندگی بدلنے کے لیے آ رہے ہو، تو ہر قدم پر تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں، اور فرشتے تمہارے استقبال میں اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے پروں پر تم چل کے آئے ہو، چاروں طرف فرشتے ہیں، کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی نیت صحیح کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہاں بیٹھے اور اس کے بعد یہاں سے گئے اور فجر کی نماز گول کر دی۔ تو فجر کی نماز گول کرنے کی وجہ سے جو بہت بڑا اجر و ثواب تھا وہ گناہ میں بدل گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، تماشے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جب دین کی باتیں کانوں میں پڑ جائیں تو عمل کرنا اور لازم ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آج کی رات، ہر سال آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑی اہم رات ہے، شب برات ہے۔ برات، شب برات نہیں، برات کہتے ہیں شادی کو، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شب برات ہے، لہذا ڈھول، تاشا، مٹھائی، لڈو، یہ شب برات نہیں ہے، یہ شب براعت ہے، چھٹکارے کی رات، خلاصی کی رات۔ احادیث میں اس رات کے بارے میں جو 15 شعبان کی رات ہے، اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ رات آ گئی ہے، مغرب سے رات شروع ہو گئی، صبح صادق تک چلے گی، تو یہ شب برات احادیث میں 3-4 باتیں اس کے بارے میں آئی ہیں جو یاد رکھیے۔ جہالت کے ساتھ دین پر عمل کرنا اچھی بات نہیں ہے، علم کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ۔ لہذا اس رات کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور آپ نے مثال دے کر بتایا قبیلہ کلب، بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی بہت بڑی تعداد میں جانور تھے۔ فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہذا اپنے لیے مغفرت طلب کرو اور اپنے مرحومین کے لیے۔ ایک موقع پر اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے،
बगल में हजरत आयशा थी। एकदम से अल्लाह के रसूल उठे, घर से निकले और कब्रिस्तान चले गए। हजरत आयशा एकदम से आंख खुली तो देखा कि अल्लाह के रसूल नहीं है, घबरा गई, क्या बात है, रात में कहां गए? लिहाजा पीछे पीछे निकली और बाहर जाकर देखने लगी तो महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान गए हैं, मदीने के कब्रिस्तान में गए हैं, जन्नतुल बकी में गए हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल के वापस आए तो हजरत आयशा ने दूर से देखा तो फौरन घर के अंदर चली गई और लेट गई। अल्लाह के रसूल आए, घर में गए, बिस्तर पर लेटे। अब जब बिस्तर पर लेटे तो देखा कि आयशा की सांस फूल रही है कुछ, तो कहने लगी क्या बात हो गई, ये सांस को फूल रही है? तो कहने लगी कि आप उठकर गए, हमारे दिमाग में ख्यालात आने लगे कि अल्लाह के रसूल हमसे नाराज क्यों हो गए, किसी दूसरी बीवी के पास चले गए, क्या बात हो गई, इस वजह से मैं घबरा गई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम ये सोचती हो कि अल्लाह उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? और फिर फरमाया जिब्राईल अमीन आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि ये रात अल्लाह से मग़फ़िरत की है, आप मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत मांगी, तो मैं इसलिए गया था। तो लिहाजा क्या मालूम हुआ कि इस रात में कसरत के साथ तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए अपने लिए और जो हमारे वरसा जा चुके हैं, हमारे बड़े जा चुके हैं, सबके लिए। दूसरी चीज, इस रात में कब्रिस्तान जा सकते हैं, कब्रिस्तान जाना जायज है, नाजायज नहीं है। कब्रिस्तान अल्लाह के रसूल गए हैं इस रात में, लेकिन एक दफा गए हैं जिंदगी में, दोबारा नहीं गए। और आपने किसी सहाबी को हुक्म भी नहीं दिया कि कब्रिस्तान जाओ। लिहाजा इस रात में कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं है, जायज है। एक दफा चले गए काफी है, फिर घर बैठे दुआ करिए, इशारे सवाब करिए। बहुत से लोगों ने फर्ज समझ लिया है, कब्रिस्तान जाना है, तो जो चीज फर्ज नहीं है उसको फर्ज समझना भी गलत है। इसके अलावा आज कब्रिस्तान में क्या हो रहा है, मेला ठेला लगा है, अक्सर कब्रिस्तान में रोशनियां हैं और सबीलें लगी हैं, हलवा मांडा है, लड़कियां जा रही हैं, औरतें जा रही हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में हदीस में सराहत के साथ मना किया गया, फरमाया गया है कब्रिस्तान में चिरागा न करना, कब्रिस्तान में हंगामा, शोर, तफरी न करना, बल्कि आप फरमाते थे कब्रिस्तान जाया करो अपनी मौत को याद करने। तो आज मौत तो नहीं याद आ रही है, मजे हो रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तफरीकी आ गए, तो अपने लिए तुम गुनाह लेकर आए हो। तो लिहाजा कब्रिस्तान आप जा सकते हैं, लेकिन वीराने में जाइए और सोचिए कि जिस तरह ये कब्र के अंदर पड़ा है, कल हमको भी लोग लाके डाल देंगे। अपनी मौत याद करो, ये दूसरा अमल है। कब्रिस्तान अगर जाना है तो मौत को याद करने के लिए, जहां मेरे ठेले हो वैसे कब्रिस्तान न जाइएगा।
کیونکہ جس بات سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس پر ثواب نہیں گناہ ملے گا، کبھی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ گناہ کی تشہیر کریں گے، غلط کام کریں گے، یا اگر آپ جائیے تو وہاں ٹوکیے، جو میلہ ٹھیلا کر رہا ہے، جو چراغا کر رہا ہے، جا کر کہیے یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو دعوت دیجئے، اگر دعوت نہیں دے سکتے تو ایسے قبرستان کبھی نہ جائیے گا، ویرانے میں جائیے، اپنی موت یاد کرو۔ تو لہذا قبرستان جا سکتے ہیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے۔ یہ دوسرا عمل ہوا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو، نوافل کی کثرت، اچھے کاموں کی کثرت، نمازیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو، قرآن پڑھو، دین کی باتیں کرو، دین کی باتیں سنو، بہت اچھی بات۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 15 کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ 4 باتیں ہیں، لیکن فقہاء اور محدثین کے نزدیک یہ سب ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں، لیکن ایسی ضعیف روایتیں ہیں کہ جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، عمل ہو سکتا ہے، اور ترغیب و ترہیب میں عمل کی گنجائش ہے۔ تو لہذا آج کی رات کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنا، جاننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کا حصہ ہے، دین کی بنیاد ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں اور ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے ہماری نقل کرو، نقل کرو ہماری۔ اللہ نے بار بار کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور کہیں تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کس کی نقل کر رہے ہیں، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، کس کی نقل کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی نقل کرنے والے تو بہت کم لوگ ہیں۔ غیروں کی نقل، غیروں کے طریقے، غیروں کے راستے پر چلنا، چہرہ بھی غیروں جیسا، اعمال بھی غیروں جیسے، دنیا کا نظام بھی غیروں جیسا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ تو عاشق رسول تو صحابہ تھے جنہوں نے گردن بھی کٹا دی، خون بھی بہا دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا، وہ پھر عاشق رسول۔ ہم عاشق رسول نہیں ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عاشق رسول میں بنا دے گا، کیونکہ اللہ کی یہاں اتنی رحمت ہے، اتنی مغفرت ہے کہ کوئی اس کا ذرا سا بہانہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے آؤ بھئی ہمارے قریب آؤ، ہم تمہارے قریب آ جائیں گے۔ تم 1 بالش چلو گے، ہم 2 بالش آ جائیں گے۔ تم چل کر آؤ گے، ہم دوڑ کر آ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت، فضل، کرم۔ تو اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہو، گھنٹوں سے بیٹھے ہو، اور اس سے پہلے ماشاءاللہ بیانات ہوئے، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہوئی، لیکن پیغام لے کر جانا کہ زندگی کو بدلنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے
زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جیسا چاہو ڈھال دو. اللہ کہتا ہے اگر ایمان و عمل دو چیزیں تم لے کر آئے، یعنی اللہ کہتا ہے ایمان اور عمل دو چیزیں اگر تم ہمارے پاس لے کر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ کہتا ہے جو ایمان و عمل لے کر آئے گا وہ ہمارا دوست ہے، اللہ کا دوست. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو آدمی ایمان اور عمل لے کر آئے گا کل ہم اس کی مہمانی کریں گے جنت الفردوس میں. تو لہذا ایمان عمل دونوں چیزیں. آج اگر ایمان ہے ہمارا عمل نہیں ہے تو ایک نماز چھوڑنے پر، مسلم شریف کی روایت ہے جو بڑی صحیح کتاب ہے، بڑی کتابوں میں ہے، بین الکفر و بین الایمان ترک الصلاۃ. اے ایمان والو سن لو، اگر ایک نماز تم نے جان بوجھ کر اگر تم نے ایک نماز چھوڑ دی تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ تم کفر میں چلے جاؤ گے. کیا ہوگا ہمارا؟ آج ہم اپنے ہندو بھائیوں پر الزامات لگاتے ہیں، مسجد ڈھا دی، مسجد گرا دی، مسجد پر قبضہ کر لیا. سب سے بڑے ویران کرنے والے ہم مسلمان ہیں. مسجدوں کو ہم نے ویران کیا، پنجاب میں کیا، ہریانہ میں کیا، اور مسلم آبادی میں ہم ہی ہیں ویران کرنے والے. بڑی آبادی ہے. مسجدیں فجر کے وقت مردہ ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے؟ کیا فجر میں تمہارا ایمان ختم؟ بستروں پر پڑے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ گرمی میں نہیں نکل رہے ہو، اے سی سے نہیں نکل رہے، بارش میں نہیں نکل رہے. اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ارے کامیابی کی طرف، ارے جنت کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جنت تو گھر میں ہے، جنت تو ہمارے بستر پر ہے. تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اللہ کے رسول نے تو یہ وعدہ فرمایا تھا، جو شخص فجر کی نماز مسجد میں پڑھے گا وہ اللہ کی امان میں آ جائے گا، اور اس سے جو جھگڑا کرے گا وہ اللہ سے جھگڑا کرنے والا ہے. تو کیوں نہیں شوق پیدا ہو رہا؟ چیخنے والے چیخ رہے ہیں، چلانے والے چلا رہے ہیں، تقریر کرنے والے بتا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری عادت نہیں بدلتی. فجر کی نماز میں ہم سوتے رہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے. اللہ کا ڈر نہیں، رسول اللہ کی احادیث کی فکر نہیں. اس لیے ہمیں تہیہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، جنت کا وارث بننا ہے. کچھ لے کر جانا ہے یہاں سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حکم دیتے تھے. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے علم والے اور جاہل، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں. لہذا علم حاصل کرو،
کو حاصل کرو، جو بھی ذرائع ہیں علم کے حاصل کرنے کے، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کی دعوت دو۔ یہ اول و آخر کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو نازل ہوئی تو پہلا حکم کیا دیا؟ اقرا، اقرا، ارے پڑھو پڑھو پڑھو۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، ساری کتابیں پڑھیں گے، اخبارات پڑھیں گے، ناولیں پڑھیں گے، لیکن قرآن کی طرف دھیان نہیں، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں، قرآن سمجھنے کا شوق نہیں، قرآن پر عمل کرنے کا شوق نہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے قرآن سے تعلق ختم کیا، اگر تم نے قرآن کو زندگی میں نہیں لائے تو کیا کریں گے؟ من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے لوگو، اللہ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا، قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی، الجھن، ٹینشن ختم نہیں ہو رہا ہے، پیسہ ہے ٹینشن نہیں جا رہا، اولاد ہے ٹینشن نہیں جا رہا ہے، سب کچھ ہے لیکن دماغ میں سکون نہیں، اس لیے کہ تم قرآن سے دور ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو دنیا میں عذاب دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور قیامت کے دن اے انسان، اے ایمان والے، اگر تم نے قرآن سے تعلق نہیں قائم کیا تو تجھ کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، قبر سے اندھا، آنکھ والے ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، اندھا کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ دنیا میں آنکھیں دی تھی، یہاں کیوں چھین لی؟ تو اللہ کہے گا ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن تو نے قرآن سے آنکھیں بند کر لی تھی، قرآن کو جزدان میں لپیٹ دیا، رحل میں کر کے اوپر رکھ دیا، جہیز میں دیا گیا، نہ لڑکا پڑھ رہا ہے نہ لڑکی پڑھ رہی ہے، تو اندھا بنایا جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، تو اللہ کہے گا یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کیونکہ تم کو قرآن ہدایت کے لیے دیا گیا تھا، تم نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو اس لیے اے ایمانی بھائیوں، اے دینی بھائیوں، ان پروگراموں سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں، زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، کچھ سوچ کر بیٹھیں، کچھ لے کر جائیں، تو انشاءاللہ بیٹھنا بھی مبارک، سننا بھی مبارک، اور زندگی بھی پھر ایک اچھے راستے پر آ جائے گی، مزہ آئے گا زندگی میں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو کھانے میں مزہ نہیں وہ ایمان میں مزہ آئے گا۔ جب ایمان کی چاشنی آتی ہے تو نمازوں میں مزہ آتا ہے، ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں مزہ آتا ہے، یتیموں کا سہارا بننے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کا ہاتھ بٹانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی سیرت۔ تو ہمیں تعلیم سے جڑنا ہے، قرآن سیکھنا ہے،
احادیث نبویہ کو زندگی میں لانا ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک بات ماننی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی یہ اعلان کر دو، اگر دعویٰ ہے، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اے انسانوں اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی بات مانو۔ اگر تم نے نبی کی بات مانی تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس لیے ہم پوری زندگی میں نبی کی چیزیں دیکھیں۔ نماز اللہ کے رسول کیسے پڑھتے تھے، دکان اللہ کے رسول کیسے چلاتے تھے۔ نماز کی حد تک تو ہم کہتے ہیں ہاں سیکھیں گے، اور جب کسی سے کہو تجارت سیکھو تو کہتے ہیں ارے یہ دنیاوی اصول ہے، بہت گنجائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیرا نظام صرف مسجد میں چلے گا اور کہیں نہیں چلے گا، اور ایسا کہنے والا کافر ہے، کافر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تم نے عمل سے میرا انکار کیا تو بھی منکر ہو جاؤ گے۔ زبان سے تو انکار ہے ہی ہے کفر، اور اگر عمل سے انکار کیا تو تم مومن نہیں رہو گے، بلکہ کیا ہو جاؤ گے؟ فاسق، فاجر، منافق، مومن نہیں رہو گے۔ سارے لوگوں کے نزدیک مومن نہیں رہو گے، تمہارا نام بدل جائے گا۔ اور قرآن میں تو بڑی سخت، احادیث میں تو بڑی سخت باتیں ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو مسجد میں بند کر دیا، اے اللہ ہم تیری بات مانیں گے مسجد میں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ذرا دیندار ہیں، اور جو دیندار نہیں ہیں، مسلمان پیدا ہو گئے اپنے ماں باپ کے گھر میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب موڈ ہوگا مسجد میں نماز پڑھیں گے، جب موڈ ہوگا نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو موڈ پر چلتے ہیں، اور دیکھا جائے گا جب مریں گے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی بہت پٹائی کرے گا پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ وہاں کی پٹائی معلوم ہے؟ جہنم قریب آئے گی تو تم کولا بن جاؤ گے قریب سے، اور جب اندر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو بہت مزے سے لوگ سوچتے ہیں اگر قبر کی حالت اگر ہم کو بتلا دی جائے تو لوگ مردوں کو دفن نہیں کریں گے، کلیجہ پھٹ جائے گا، کیا ہونا ہے وہاں، کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے پوری زندگی کو مسلمان بناؤ، مسجد بھی اسلام والی ہو، بازار بھی اسلام والا ہو، دکان بھی اسلام والی ہو، کھلیان بھی اسلام والا ہو۔ اور اس کے لیے نمونے ہیں، اللہ کے رسول نمونہ ہے، مکے کے صحابہ نمونہ ہے، مدینے کے صحابہ نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تجارت کی ہے، مکے کے صحابہ نے تجارت کی ہے، مدینے کے صحابہ نے کسانی کی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں، ہم تو دنیا کے نظام سے چل رہے تھے۔ اللہ کہے گا ہم نے قرآن اتارا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم نے رسول اللہ کو بھیجا تھا۔ اور رسول اللہ نے تو تمہاری خاطر کیا کیا قربانی دی ہے، کھینچا گیا ہے، گلے میں پھندا ڈالا گیا ہے۔ اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین تھے، ان کے گھر کے لوگوں نے ابو لہب، ابو جہل اوجریاں ڈالی ہیں، کانٹے بچھائے ہیں، مارا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم کو نواز رہا ہے، سکون سے ہم جی رہے ہیں۔
کھا رہے پی رہے مزے کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ایمان مل گیا. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں ہم مومن ہی نہ سمجھے جائیں. ہندوستان کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کے یہاں کافر نہ ہو جائے. ہمیں ایمان کو جانچتے رہنا ہے، ایمان کا جائزہ لینا ہے. ہمارے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ ذرا ایمان کا مذاکرہ کر لیں. ان کو اتنی فکر، ہم اتنے آزاد، ذرا بھی فکر نہیں، ذرا بھی سوچ نہیں، ذرا بھی خیال نہیں، اور ایسی مغفرت کی رات میں آزاد. تھوڑی سی تفریح کر لی، ادھر ادھر گھوم لیے، ٹہل لیے، کھایا پیا، سو گئے، اور ایسے سوئے کہ فجر ہی گول کر دی. اور اللہ سے کہا اے اللہ تو نے رات میں مغفرت کر دی، ہمیں نہیں چاہیے. جو فجر کی نماز گول کرے وہ اللہ کی مغفرت کو پھینک رہا ہے. ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو تفریح میں ٹہل رہے تھے، دوستی یاری کر رہے تھے. یہ ہمارا عمل کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا کل امتی يدخلون الجنہ، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں. تو صحابہ نے کہا، پوچھا گیا انکار کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ہماری نافرمانی کرے وہ بھی منکر ہے. تو اس لیے ہمیں نماز بھی سیکھنی ہے، دکانداری بھی سیکھنی ہے، معاشرت بھی سیکھنی ہے، معاملات بھی سیکھنے ہیں، اخلاق بھی سیکھنے ہیں. شوق ہو. حضرت عمر فاروق اس وقت تک دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک دکان اور کاروبار کے مسئلے نہ معلوم کر لیں. آج تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں کاروبار کریں، جیسے چاہیں معاملات کریں. اگر ہمارے اندر واقعی ایمان آ جائے تو دکان میں جتنی دیر بیٹھے رہو گے عبادت کا، نفلوں کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو تجارت کرنے والا دو چیزوں کا خیال کر لے، دو چیزیں بس. الصادق الامین، تجارت کرے سچ بول کر، امانت داری کے ساتھ. جو تاجر امانت داری کے ساتھ سچ بول کر تجارت کرے گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کل میدان حشر میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیق کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ. اور فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما. بیع و شراء کرنے والے، تجارت کرنے والے اگر سچ بولیں گے تو ان کی تجارت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو برکت چھین لی جائے گی. تو اس لیے مسجد کو اللہ والا بناؤ، دکان کو اللہ والا بناؤ، بازاروں کو اللہ والا بناؤ. عفت، پاک دامنی، حیا، شرم یہ خود اپنے اندر پیدا کرو. اور اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. تو دو چیزیں اگر ہم زندگی میں لے آئیں تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی نجات دے گا. ایک تو چیز ہے علم. علم علم حاصل کرو. نماز کیسے پڑھی جائے گی؟
تجارت کیسے کی جائے گی، معاشرت کیسے کی جائے گی، معاملات کیسے ہوں گے، اخلاق کیا ہوگا، اس کا علم صحیح قرآن و حدیث۔ اور دوسری چیز ہے اتحاد، ایک ہو جاؤ، اتحاد۔ اتحاد وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، دنیا کی عزت، آخرت کی نجات۔ اور اگر اتحاد نہیں ہوگا، لڑائی پر لڑائی، دنگوں پر دنگے، پارٹیوں پر پارٹیاں، گروپ پر گروپ، تو بڑی وعیدیں جو آج ہمارے یہاں پھیلتا جا رہا ہے، یہ مرض اتنا پھیل گیا ہے کہ ناسور بن رہا ہے، احساس نہیں ہے۔ آج ہی لوگ مجلس میں کہنے لگے مولانا اتحاد کیسے ہوگا، کون سا نسخہ ہے کہ اتحاد ہو جائے۔ ابھی تک تو ہمارے جھگڑے تھے دیوبندی بریدی، دیوبندی اہل حدیث، یہ بڑے بڑے جھگڑے چل رہے تھے۔ اب تو جھگڑے ہو رہے ہیں دیوبندی دیوبندی میں، ندوی ندوی میں، عالم عالم میں، مدرسے مدرسے والوں میں، مسجد و مسجد والوں میں، تبلیغ تبلیغ والوں میں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون سا دین ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر جھگڑے کرو گے تمہاری ہوا اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ذلیل کر دیں گے، مردہ کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو لاشا بنا دیں گے، لاشا ہو جاؤ گے، کتے کھائیں گے تم کو، گدھ کھائیں گے۔ آج دنیا ہم کو کھا رہی ہے، ہم ہنس رہے ہیں، اس کے باوجود اتحاد نہیں کر رہے ہیں، ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات میں، ذرا ذرا سی چیزوں میں تم کافر، تم کافر، تم کافر۔ ہم ٹھیکیدار ہیں، سارا ٹھیکہ ہم کو مل گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی میں جو دل سے کافر تھے، منافقین جو دل سے کافر تھے، ظاہر میں نماز پڑھ لیتے تھے، دل کے کافر تھے، ان کو بھی ساتھ لے کر اللہ کے رسول چلتے رہے۔ تو ہمارا کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے رسول نے تو مکے کے ظالموں سے کہا تھا، جب حلف الفضول ہوئی تھی، انہوں نے کمیٹی بنائی تھی کہ اچھے کام کریں گے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اے کافرو، اے لوگو، تم نے جو کمیٹی بنائی ہے کہ اب ظلم کو روکیں گے، ہم کو بھی اس کا ممبر بناؤ۔ آج یہ ساری تعلیمات کیا ہمارے لیے نہیں ہیں؟ ہم لڑ لڑ کر ہی ایمان کی تبلیغ کریں گے، دنگا کر کر کے ہی ایمان کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، نازل ہوتا رہے گا، نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ احادیث میں بڑی سب باتیں ہیں لڑنے پر، جھگڑنے پر۔ اور یہ جو آج کی رات ہے، ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، جو لوگ کینہ رکھتے ہیں، جو لوگ حسد رکھتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ رشتے ناطے توڑتے ہیں، ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ کون ایسا آج کا مومن ہوگا جس کا جھگڑا نہ ہو؟ حسد میں مرے جا رہے ہیں، جلن میں مرے جا رہے ہیں، بھائی ترقی کیوں کر رہا ہے، فلاں مدرسہ ترقی کیوں کر رہا ہے، فلاں مسجد والے کیوں کر رہے ہیں، فلاں تاجر کیوں کر رہا ہے۔ کل اللہ کہے گا ہم نے کسی کو نوازا تھا، تم کو کیا اختیار تھا اعتراض کرنے کا؟ ہم جو حسد کر رہے ہیں، اللہ سے لڑائی مول لے رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا، حسد کرنے والا، جلنے والا اس طرح گھلتا ہے، اس کی ایمانی موت ہوتی ہے جیسے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے۔
اس طرح اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور لڑائی کرنے والے اپنے دین کو مولنے والے ہیں. تو اس لیے اے ایمان والو، علم سے جڑو، قرآن سے جڑو، احادیث سے جڑو اور ایک ہو جاؤ. جھگڑے چھوڑ دو. اگر جھگڑے چھوڑو گے تو فتح مل کر رہے گی. آپ لوگوں نے ابھی دیکھا جہاں اتحاد ہوا وہاں آپ کی من پسند لوگ آ گئے، وہ جیت گئے. آپ نے کسانوں کو دیکھا 11 مہینے اتحاد کیا تو بڑی حکومت کو جھکا دیا. تو ایمان والا اتحاد کرے گا تو دنیا جھک جائے گی. صحابہ کا یہی راز تھا. دنیا پر غالب آئے صحابہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر. ہم فضائل اعمال میں کتابوں میں پڑھتے ہیں پانی نہیں پیا جان دے دی. آج ہم تو پانی کیا خون چوس رہے ہیں اور کہتے ہیں ارے ہم تو اللہ والے ہیں. ارے خبیث، تم اللہ والے نہیں ہو، دین کو ذبح کرنے والے ہو، تم غدار ہو، تم دین کے مکار ہو، تم دین کو ذلیل کرنے والے ہو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا. ہمیں حدیث نہیں معلوم، اللہ کے رسول کا حکم نہیں معلوم، قرآن کا حکم نہیں معلوم. اس لیے یہاں بیٹھنے کے بعد، سننے کے بعد علم سے جڑ جاؤ، عمل سے جڑ جاؤ. ایمان و عمل، علم عمل اگر ایسا کر لیا تو انشاءاللہ حقیقی معنوں میں یہ رات مغفرت والی بن کر رہے گا. اللہ کے یہاں سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، نامہ اعمال نیا لکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے ارادہ کیا ہے اب اچھا کریں گے، قرآن کے مطابق کریں گے. جو بھی غلط ہو گیا سچی توبہ، پکی توبہ، ایمانی توبہ، قرآنی توبہ اگر کر لیا تو بڑی مبارک ہے رات، بڑا بابرکت ہے آنے والا دن. روزہ بھی بہترین ہوگا، افطار بھی اچھا ہوگا، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا برکتیں لے کر آئے گا، رحمتیں لے کر آئے گا، جنت کی بہاریں لے کر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے، محبت پیدا کرے، آپس کے جھگڑے ختم کرا دے، نفس کو دبا لو. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص جھگڑے کو حق کے باوجود چھوڑ دے، جس نے جھگڑے کو حق ہونے کے باوجود چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن جنت کے بیچ میں اس کا محل بنے گا، محل بنے گا اس کا. تو یہ احادیث کس موقع کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ہم ہی جب اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کل ہمارے لیے ہی بربادی ہے، ہماری ہی پکڑ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عمل کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے جب بھی موت آئے تو اعمال کے ساتھ ساتھ زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایسی گواہی دے کہ یہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے. آمین. بہت آسان ہے باغ بنانا، ایمان و عمل سے جڑ جاؤ، ورنہ جیسے ہی موت آئے گی تو یہ سانپ بچھو کا اڈا ہوگا. دیکھنے میں چھوٹی سی قبر ہے، 99 اژدہے مسلط ہوں گے اور 30 کے رد دیے جاؤ گے. لوگ خوش ہو رہے ہوں گے ابا ایسے تھے ایسے تھے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیسے ہو. سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جو چاہو چولا اختیار کر لو، آپ ہم کو فرشتہ سمجھو، لیکن ہمارا اللہ سے کیا رابطہ ہے اللہ ہی جانے.
اس لیے اللہ سے رابطہ مضبوط بناؤ، دل کو پاکیزہ بناؤ، دل میں اللہ کو بٹھا لو، سب کو نکالو۔ یہ کر لیا تو دنیا عزت کے ساتھ رہے گی، موت ایمان والی ہوگی، اور کل میدان حشر میں نبی پاک، نبی آخر الزمان کے جھنڈے تلے ہوگے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ ساری عورتیں ہوں گی، ان کے جھنڈے میں ہوں گی، حسن حسین جھنڈا لیے ہوں گے، سارے نوجوان ان کے ساتھ ہوں گے، اور باقی سارا قافلہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول جب آب کوثر ہاتھ سے دیں گے تو وہ ٹکٹ ہوگا جنت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کر کے حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کی شفاعت عطا فرمائے، آپ کے ہاتھ سے آب کوثر عطا فرمائے، اور اس رات کو واقعی سچی توبہ والا، استغفار والا، زندگی کو بدلنے والا بنا دے، تاکہ ہماری کل سے ہی زندگی ایک نئی زندگی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔